تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات پر محمد وعلی سادات و غیر سادات، حاضرین و حاضرات، میری آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا خالق آپ سب کی یہ حاضری اس مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں رکھ کے نواس رسول کی صف اعزاء پہ آتے ہیں، مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس وقت تک حسین بادشاہ کے کسی ماتمی کو موت نہ دے جب تک وہ قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ اللہ ہمارے حقیقی وارث حجت دورہ امام زمانہ وارث محمد مصطفیٰ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلد تعجیل فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، جو بھائی پچھلی مجلسوں میں تشریف فرما تھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی گزشتہ مجلسوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی اٹل حقیقت کا نام ہے آل محمد۔ کیونکہ میں ہادی اور ہدایت کے عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات میں محمد اور آل محمد کے علاوہ ان جتنا کوئی بڑا ہادی دنیا میں نہیں بھیجا۔ سب سے بڑے ہادی یہی ہیں، اور ان میں سے بھی جو سب سے بڑے ہادی ہیں ان کا نام ہے سرکار محمد مصطفیٰ۔ یعنی اس کائنات میں جتنے بھی ہادی آئے ان سب میں سے جو اس کے نزدیک اور کائنات میں امت کے نزدیک جو بڑے ہادی ہیں وہ یہی 14 ہیں۔ اسی لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی کا نام ہے آل محمد۔ مصطفیٰ کا خون، مصطفیٰ کے وارث، مصطفیٰ کے مشن کے ترجمان اور توحید کے تعارف کا نام ہے آل محمد۔ اور یہ بابا کیسر شاہ جی، اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں در بدر نہیں کیا، ہم اسی دروازے سے وابستہ ہیں جو دروازہ ہمیں محمد مصطفیٰ نے دکھایا ہے، اور انہی کی محبت ہمارا ایمان ہے جن سے محبت جناب رسول خدا نے کی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس محبت میں، اس عقیدت میں ہم شیعہ اکیلے نہیں، ہمارے اہل اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں شیعہ اور سنی میں ذرا سا بھی فرق نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں ہی عاشق رسول ہیں۔ اللہ اکبر، مل کے سارے عبادت فرمائیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
خمینی صاحب کا فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے شیعہ اور سنی اسلام کے ایک ہی جسم کے دو بازو ہیں۔ شاہ جی شیعہ اور سنی میں ذرا سا بھی فرق نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کتابوں میں بھی یہ واقعہ پڑھا ہے، قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کی کتاب، اس میں یہ بات موجود ہے کہ کربلا کا ہمیشہ لاہور میں اتحاد بین المسلمین کا جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسہ تھا بہت بڑا، مہمان کے طور پہ قبلہ حضرت حسن زیدی اس جلسے میں موجود تھے۔ مجمع سے کسی بندے نے نعرہ لگا دیا شیعہ سنی بھائی بھائی، متوجہ ہیں آپ سارے بھائی؟ جلسہ ہو رہا تھا بابا جی اتحاد کا، اور کسی بندے نے یہ نعرہ لگا دیا شیعہ سنی بھائی بھائی۔ اس جلسے میں ایک مرزائی بھی تھا، اس نے کھڑا ہو کے کہا اگر نعرہ ایسے لگاتے ہو شیعہ سنی بھائی بھائی تو پھر یہ نعرہ ایسے بھی لگ سکتا ہے شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ اس نے یہ جملہ کہا، حضرت حسن زیدی صاحب ممبر پہ پیچھے چیئر پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے سپیکر پہ آ گئے، مائک پہ آ کے انہوں نے کہا تیرا یہ نعرہ غلط ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ قبلہ نے کہا شیعہ سنی بھائی بھائی یہ اس لیے بھائی بھائی ہیں کہ ان کا نبی ایک ہے۔ شیعہ سنی بھائی بھائی اس لیے ہیں کہ ان کا نبی ایک ہے، اور نبی ہوتا ہے امت کا باپ، نبی ہوتا ہے امت کا باپ۔ قبلہ نے کہا تو شیعہ سنی کا بھائی بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کا تو باپ ایک ہے، کر دیا ہے۔ اس لیے میں شیعہ سنی میں فرق نہیں سمجھتا، لیکن اگر کسی بندے کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو میں ان دونوں کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں۔ شیعہ کون ہوتا ہے، سنی کون ہوتا ہے؟ سنی اسے کہا جاتا ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ اگر کوئی اہل سنت بھائی ہے تو وہ میری تائید کرے گا۔ سنی اسے کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرے۔ پھر سننا سنی اسے کہتے ہیں جو محمد کی سنت پہ عمل کرے۔ میری نظر میں علی سے بڑا سنی کوئی نہیں۔ مولا ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرمائے جو اس ذکر میں بلند ہوتے ہیں۔ سنی اسے کہا جاتا ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے، علی سے بڑا سنی کوئی نہیں۔ اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ کائنات پھر کے دیکھ لو، کائنات میں محمد سے بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ آپ جی سلامت رہیں۔ اس لیے کہ نبی سے بڑھ کے علی سے محبت کرتا ہی کوئی نہیں۔ نبی کو تھی علی سے محبت، اس لیے نبی نے اسلام کی پہلی دعوت میں علی سے کہا تھا، فہرست نبی نے تھی، اس میں نام لکھے ہوئے تھے۔ نبی فرماتے یا علی یہ فہرست لے جا، جن جن کے نام ہیں جا انہیں بلا کے لا۔ یا علی جاؤ اور ان کافروں کو بلا کے لاؤ۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ نے تبلیغ ہی کرنی ہے پھر آپ کو کہنا چاہیے تھا یا علی پہلے خود ایمان لاؤ پھر ان کافروں کو بلا کے لاؤ۔ سرکار آپ نے علی کو تو کلمہ پڑھایا نہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ کافروں کو بلا کے لاؤ۔ نبی نے کہا تھا ان کافروں کو بلا کے لاؤ، یا علی جاؤ ان کافروں کو بلا کے لاؤ۔ پتہ چلا کافر اور ہے، بلانے والا اور ہے۔
لیکن میں کہتا ہوں سرکار پہلے کہنا چاہیے تھا یا علی پہلے خود ایمان لاؤ پھر انہیں بلا کے لاؤ۔ یا رسول اللہ آپ نے کافروں کو تو بلا لیا، علی کو کلمہ پڑھایا نہیں۔ عجب نہیں کہ آواز پیغمبر آئے گی، خبردار کیا تو نہیں جانتا بارگاہ نبوت میں ایمان لانے کی دعوت بے ایمانوں کو دی جاتی ہے، کل ایمان کو نہیں دی جاتی۔ آپ جی سلامت رہیں۔ نبی نے کہا یا علی جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ اتنا جملہ کہہ کے نبی آئے ابو طالب کے پاس، آگے کہتے چاچا میں نے کروانا ہے توحید کا جلسہ، میں نے کروانا ہے اللہ کا ذکر اپنے گھر میں نے اپنے گھر میں کروانی ہے توحید کی میٹنگ، میں نے گھر میں کروانا ہے توحید کا جلسہ، میں نے گھر میں کروانی ہے توحید کی مجلس، اس لیے مجھے جگہ بھی چاہیے لنگر بھی چاہیے، جگہ بھی چاہیے لنگر بھی چاہیے۔ قبلہ جس بندے کے پاس، جس چودھری کے پاس اپنا ڈیرا ہو، وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ اپنے ڈیرے کو تالا لگا کے دوسروں سے پوچھتا پھرے یار کسے کو جگہ ہے ٹینٹ لان لئی، کتنا عجیب لگے گا شاہ جی۔ جس کے پاس اپنی جگہ ہو وہ دوسروں سے پوچھتا عجیب لگتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں چاچا میں نے کروانا ہے توحید کا جلسہ، مجھے جگہ چاہیے، مجھے جگہ چاہیے، مجھے جگہ چاہیے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جب مکے میں اللہ کا اپنا گھر موجود ہے تو آپ اللہ کی توحید کا جلسہ اللہ کے گھر میں کروا لیں۔ آپ ابو طالب سے جگہ مانگ کے ابو طالب کے احسان کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اللہ کا ذکر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کروا لیں۔ تو ہمارے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں، اور شیعو تمہیں نہیں پتا، جب نبی نے ابو طالب سے جگہ مانگی تھی نا اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس وقت کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، اور جہاں بت ہو وہاں توحید کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں بت ہو وہاں توحید کی بات نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں پھر باقی بحثیں بعد میں کرتے رہنا، لیکن اتنا تو مان جاؤ کہ اس دور میں رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاچا مجھے جگہ بھی چاہیے اور لنگر بھی چاہیے۔ یہ لنگر کون مانگ رہا ہے؟ جو امام الانبیاء ہے، جو فخر انبیاء ہے، جو موسیٰ کا بھی نبی ہے۔ تفسیریں شاہ جی کہتی ہیں کہ جتنے لاڈ پیار اللہ نے موسیٰ کی قوم کے دیکھے ہیں نا، ہماری تو حسرت ہی رہ گئی۔ بڑے لاڈ ناز پیار ناز نخرے اللہ نے دیکھے موسیٰ کی قوم پہ، کبھی لنگر کے معاملے میں، کبھی دریا کے کنارے پہ۔ جب موسیٰ لے کے جا رہا تھا تو امت کہتی تھی راستے بھی الگ چاہیے، دروازے بھی الگ چاہیے، کھڑکیاں بھی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ بھی چلے کوئی ڈوب تو نہیں رہا۔ اللہ نے دروازے بھی بنا دیے، کھڑکیاں بھی بنا دی، راستے بھی بنا دیے۔ مطلب یہ کہ بڑی لاڈلی قوم تھی موسیٰ کی، اتنی لاڈلی قوم تھی کہ جب بھوک لگتی، ہم تو چولہے جلاتے ہیں، کبھی گیس ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن قبلہ موسیٰ کی قوم بڑی لاڈلی تھی، وہ گھروں میں چولہے نہیں جلاتی تھی، انہیں جب بھی بھوک لگتی تھی وہ اللہ میاں سے جا کے ڈائریکٹ کہتے تھے مالک کھانا چاہیے، اللہ میاں کھانا چاہیے، اور وہ مالک بے نیاز پکا کے بھیج دیتا۔ ادھر وہ لنگر مانگتے، وہ نیاز پکا کے بھیج دیتا۔ اتنی لاڈلی قوم موسیٰ کی کہ جب بھی بھوک لگتی وہ اللہ سے کہتے، اللہ کھانا بھیج دیتا۔ باقی نبی موسیٰ کی قوم بھی کھانے اللہ سے مانگتے۔ خدا کی قسم آج دعوت ذوالعشیرہ میں تیرا نبی چاچے سے کہہ رہا تھا چاچا مجھے لنگر چاہیے، چاچا مجھے لنگر چاہیے۔ پتہ چلا باقی نبی جو کام اللہ سے کہتے تھے، تیرا نبی وہ کام اپنے چاچے سے کہتا تھا۔ موسیٰ کی قوم کے کھانے عرش سے آتے تھے،
مولانا محمد اسماعیل صاحب اللہ مقام ہو، ان سے کسی بندے نے کہا اسماعیل کیسی تم جھوٹی روایتیں سناتے ہو؟ قبلہ نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں جو بھی پڑھتا ہوں وہ کتابوں سے پڑھتا ہوں۔ ایسے وکیل تھے جناب سیدہ کے، یہ بات میں نے اپنے استاد محترم قبلہ ریاض رضوی سے سنی ہے۔ ایک جگہ پہ نا قبلہ ایسے کتاب کھول کے نا عبارت پڑھ رہے تھے، مجمع سے کسی بندے نے کہا، دور بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اسماعیل کتاب بند نہ کرنا، یہ جو روایت تو نے پڑھی ہے نا میں نے اسی صفحے سے دیکھنی ہے۔ ایسے نوکر تھے عابد بھائی بی بی کے قبلہ مبلغ اعظم، انہوں نے ایسے کتاب پکڑی، قبلہ کتاب پکڑ کے اسے بغیر دیکھے ایسے کھول لیا اور عبارت پڑھنی شروع کر دی۔ جب ایسے کتاب کھلی ہوئی تھی اس بندے نے دور سے کہا اسماعیل کتاب بند نہ کرنا، میں نے یہ عبارت اسی صفحے سے دیکھنی ہے، کتاب بند نہ کرنا، میں ممبر پہ آ رہا ہوں۔ قبلہ نے ایسے کتاب ممبر پہ الٹی رکھ دی۔ جب وہ بندہ قریب آیا قبلہ نے کتاب اٹھا کے عبارت دیکھی تو اسی صفحے پہ تھی۔ شاہ جی اسی صفحے پہ عبارت تھی، ایسے وکیل تھے جناب سیدہ کے۔ اس بندے نے کہا تم کیسی روایتیں سناتے ہو کہ جی علی کی تلوار عرش سے اتری تھی، کیسے اتر سکتی ہے ذوالفقار عرش سے؟ حالانکہ انہیں کون سمجھائے، اور جن کی تلواریں نازل ہوتی ہوں، جن کے جانور نازل ہوتے ہوں، وہ خود تیری طرح پیدا نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کیسے تلوار اتر سکتی ہے جبکہ تلوار بنتی ہے لوہا گرم کرنے سے؟ اللہ نے کیسے لوہا گرم کر کے تلوار بنا کے بھیجتی؟ بتا اسماعیل، اللہ کوئی عرش پہ بٹھیاں لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے لوہا گرم کر کے تلوار بنا کے علی کے لیے بھیج دی؟ قبلہ نے کہا مولوی جی قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ حافظ ہوں۔ قبلہ نے کہا پھر میرے لیے تو آسانی ہو گئی نا، تو نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم کے کھانے پکے پکائے عرش سے آتے تھے۔ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے، منو سلوہ عرش سے اترتا تھا۔ جب کہا نا منو سلوہ عرش سے اترتا تھا، قبلہ نے کہا سرکار پھر کمال نہیں ہو گئی جو اللہ موسیٰ کی قوم کی دیگیں عرش پہ پکا سکتا ہے، وہ علی کی تلوار کا لوہا گرم نہیں کر سکتا۔ آپ جی سلامت رہیں، مالک ذکری تلاش ہے۔ اس لیے موسیٰ کی قوم کو جب بھوک لگتی وہ اللہ سے کہتے کھانا بھیج۔ تیرا نبی چاچے سے کہہ رہا تھا چاچا کھانا چاہیے۔ اچھا مجھے بول کے بتائیں جو اللہ موسیٰ کے کہنے پہ کھانا بھیج سکتا ہے، کیا وہ ہمارے نبی کے کہنے پہ کھانے نہیں بھیج سکتا تھا؟ بول پڑے تائید فرمائے میری، ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے۔ یہ موسیٰ کی تو تخلیق ہی ہمارے نبی کے پسینے کے قطروں سے ہوئی، اسے اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے میرے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کر لی۔ اگر اللہ موسیٰ کے کہنے پہ کھانے بھیج سکتا ہے تو ہمارے نبی کے کہنے پہ کھانے نہیں آ سکتے تھے؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ موسیٰ کھانے منگوا لیتا ہے، آپ موسیٰ کے بھی نبی ہیں، آپ وہ نبی ہیں کہ آپ کی انگلی چاند کی طرف اٹھ جائے تو آپ کی اطاعت میں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سرکار آپ کھانے منگوا لیتے، خدا کی قسم اگر میرا نبی اللہ سے کھانے مانگتا تو موسیٰ کی قوم سے بہتر کھانے اللہ اپنے نبی کے لیے بھیج دیتا، لیکن تفسیریں کہتی ہیں محمد عربی نے کھانا منگوایا نہیں، اللہ نے کھانا بھیجا نہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں میرے نبی نے اللہ سے کھانا مانگا نہیں، اللہ نے بھیجا نہیں۔ وجہ کیا ہے میری جان؟ وجہ صرف یہ ہے اللہ اور نبی چاہتے یہ تھے کہ تبلیغ اسلام کے پہلے دن ہی زمانہ لوگ نمک ابو طالب کا کھا لیں، لوگ نمک ابو طالب کا کھا لیں، پہلے دن ہی لوگ نمک ابو طالب کا کھا لیں، تاکہ کل کو اگر کوئی بندہ اس ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت کی مخالفت کرے پھر پتہ چل جائے ان میں نمک حلال کون ہے، نمک حرام۔ پھر پتہ چل جائے
ان میں نمک حلال کون ہے، نمک حرام کون ہے؟ نبی نے کہا چاچا کھانا چاہیے، کھانے پکائے ابو طالب نے. علی سے کہا جا انہیں بلا کے لاؤ. پریشان تو نہیں بیٹھے آپ؟ علی بادشاہ گئے، فہرست ہاتھ میں، ایک ایک کافر کے دروازے پہ جا کے علی نے دستک دی. جو بھی گھر سے باہر آتا علی یہ پیغام دے کے آگے چلے جاتے، تمہاری کل شام کی روٹی، تمہارا کل شام کا کھانا ابو طالب کی حویلی میں ہوگا. اب قبلہ بلایا نبی نے کن کو تھا؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، آس. آپ کی چپ کی قسم یہ میں جتنے نام گن رہا ہوں نا اس زمانے کے بڑے بڑے نام تھے. علیحدہ بات ہے مقروض بی بی خدیجہ کے تھے، قرض انہوں نے فاطمہ کی ماں کا دینا تھا، قرض بطول کی ماں کا انہوں نے دینا تھا. اتنے بڑے بڑے ناموں کو نبی نے دعوت پہ بلایا. اب قبلہ فطرت کہتی ہے جب بھی کوئی انسان کوئی تحریک چلاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو علاقے کے ٹھیک ٹھاک چودھری ٹائپ بندے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ شامل کر لوں. تو قبلہ انہیں ساتھ ملانے کے لیے انہیں بلا کے جو دعوتیں ہوتی ہیں نا وہ عام دعوتیں نہیں ہوتی، وہ کھانے بڑے خاص قسم کے ہوتے ہیں، وہ کھانے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. اب ان بڑے بڑے لوگوں کو نبی نے دعوت پہ بلایا. ظاہر ہے جب بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے تو کھانا بھی ان کے معیار کا ہوگا. جڑے چوپوں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں اگر نبی پہلے دن ہی پتلے لمبے شوری والے دال دے دیتا، پتلے لمبے شورے والی اگر نبی دال دے دیتا وہ شوقین کافر دوبارہ کبھی آتے؟ لیکن عباس بھائی اتنا اچھا کھانا دیا میرے نبی نے کہ کافر پہلے دن کھا کے پائی کاٹ کر کے ناراض ہو کے چلے گئے، لیکن اگلے دن پھر پوچھتے پھر رہے تھے اوہ آج پھر روٹی ہے یا نہیں؟ زحمت تمام کر دی میں نے آپ کی، بڑی جلدی نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. دوسرے دن پھر آئے، نبی نے کھانا کھلایا، دودھ پلایا. نبی کچھ کہنے لگے، پہلے ابو لہب اٹھ گیا، اس نے کہا ہم نے محمد کی بات نہیں سننی. یہ ناراض ہو کے پھر چلے گئے. ابھی دروازے سے نہیں نکلے تھے دوسرے دن کہ اللہ کا نبی گھبرا کے آسماں کو دے کے کہتا مالک خرچے میں کروں، لنگر میرا چاچا ابو طالب پکائے، بائی کاٹ کا حق یہ لے جائیں. اللہ نے کہا حبیب گھبراتا کیوں ہے، اور تیرے لنگر میں برکت ہی بڑی ہے، تو انہیں پھر بلا، یہ اتنے غیرت مند ہیں پھر آ جائیں گے. اللہ کو پتہ تھا ان کی عادت ہے کھانے آ جائیں گے، تو پھر بلا، پھر آئیں گے. تیسرے دن پھر آئے، نبی کھانا کھلا چکے، دودھ پلا چکے. شاہ جی نبی کچھ کہنے کے لیے اٹھنے لگے. ابو لہب نے پہلے اٹھ کے کہہ دیا ہم نے محمد کی بات نہیں سننی. کبھی سوچے اسے پتہ کیسے چلا نبی کیا کہنے والے ہیں؟ میں آؤں یہاں پہ مجلس پڑھنے، تقریر کروں، خدا نخواستہ کسی بندے کو میری تقریر اچھی نہ لگے، وہ تقریر سن کے ناراض ہو کے اٹھ کے چلا جائے. اس کی ناراضگی سمجھ میں آتی ہے ساجد بھائی کہ اسے میری تقریر اچھی نہیں لگی ہوگی اس لیے وہ چلا گیا. لیکن ابھی میں مجلس پڑھوں بھی نہ، تقریر کروں بھی نہ، اور کوئی بندہ پہلے ہی اٹھ کے چلا جائے تو اس کی ناراضگی سمجھ نہیں آتی. کتابیں کہتی ہیں ابھی نبی تو کچھ بولے بھی نہیں تھے، یہ پہلے بول پڑتا تھا. اسے پتہ کیسے چلتا تھا کہ نبی کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم جیسے خدا اپنے نبیوں پہ وحی کرتا ہے ویسے شیطان بھی اپنے ولیوں پہ وحی کرتا ہے. جیسے اللہ کے نبی ہیں ویسے شیطان کے بھی کچھ ولی ہیں، اس کی بھی کچھ لوگوں سے دوستیاں ہیں جنہیں یہ پہلے بتا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی نبی کے بولنے سے پہلے بول پڑے وہ بھی شیطان کا ولی ہے، کوئی لکھنے سے پہلے بول پڑے وہ بھی شیطان ہے. اسے شیطان نے وحی کر دی کہ نبی کیا کہنے والے. یہ تیسرے دن اٹھنے لگا، یا اتنی دیر میں ایک ایسی ہستی اٹھی جس نے کفر کو ہیٹرک کرنے سے بچا لیا، اسلام کا سوئم ہو جاتا. اگر وہ ہستی نہ اٹھتی، وہ ہستی کون تھی؟ وہ مرد کون تھا؟ وہ شاہ مردان کا بھی باپ تھا.
اور اس کے دونوں ہاتھوں میں طاقت اتنی تھی کہ اس نے ایک ہاتھ سے ابو لہب کو بٹھایا اور فرمایا اس کو یا ہے مار، چپ کر کے بیٹھو گدھے، اور میرے بیٹے کی بات سن، میرے بیٹے کی بات سن۔ یہ کس نے بیٹا کہا؟ کس کو کہا؟ جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار میرا نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، خبردار میرا نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اور جسے بڑے سے بڑا صحابی باپ نہ کہہ سکے، اسے جو بیٹا کہہ کے بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ فرمایا چپ کر کے بیٹھ اور میرے بیٹے کی بات سن۔ اب نبیوں کے نبی کو ابو طالب نے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ آخری فکر وقت زیادہ نہیں رہ گیا، وقت قریب ہے۔ آج میں ٹائم پہ مجلس آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ نبیوں کے نبی کو ابو طالب نے اٹھایا۔ قبلہ یہ روایت میں نے اکثر ممبر پہ پڑھی ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، کئی دفعہ پڑھی ہوگی۔ یہ روایت کسی شیعہ سنی کی نہیں، میں اس بندے کی شاجی روایت پڑھوں گا جو مذہب کا عیسائی ہے۔ اس کا نام ہے ایڈورڈ گیبن۔ یہ کتاب مدرسہ جامع جعفریہ میں موجود ہے، اگر آپ کو کوئی داخل ہونے دے دے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب اس پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ جس نے کیا ہے نام اتنا اچھا ہے میں ممبر پہ لینا گوارا ہی نہیں کرتا۔ نوح کا بیٹا سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ احتیاط ہو نہیں سکتی۔ وہاں کتاب یہ موجود ہے، انگریزی زبان میں یہ کتاب ہے، لکھنے والا عیسائی ایڈورڈ گیبن۔ اس نے انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی شاہ جی، اس کا نام ہے دا فال آف دا رومن امپائر۔ کیمرے کی موجودگی میں نام لے رہا ہوں، لکھنے والا ایڈورڈ گیبن، کتاب دا فال آف دا رومن امپائر۔ اس کتاب کے تیسرے والیوم میں اس انگریز نے دعوت ذوالعشیرہ کے یہ چند جملے لکھے ہیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اتنے قیمتی جملے اساتذہ سمجھ کے محفوظ رکھنا۔ وہ انگریز کہتا ہے دعوت ذوالعشیرہ کے دن 40 سال کے نبی کو ابو طالب نے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا، نبیوں کا نبی کھڑا ہوا، نبی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ یہ باتیں وہ انگریز لکھ رہا ہے، بہت بڑی ہسٹری کی کتاب۔ وہ کہتا ہے جب نبی کھڑے ہوئے، نبی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، نبی فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او دا سنز آف عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹو، I am the prophet of God، میں اللہ کا نبی ہوں۔ Who will help me، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ آپ نے بھی میری مدد کرنی ہے اس جملے پہ۔ Who will help me، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who will follow me، کون ہے جو میری اتباع کرے؟ نبی فرماتا ہے جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد کیا بنے گا؟ He will made the in charge of my faithful mission، وہ میرے بعد میرے اس کامیاب ترین مشن کا انچارج ہوگا۔ He will become my minister، وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا۔ He will become my caliph، وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ انگریز کہتا ہے all the people were silent، وہ کہتا ہے سارے کے سارے لوگ آپ کی طرح چپ تھے، جیسے میرا مجمع چپ ہے ایسے ہی وہ چپ تھے۔ all the people were silent but one child، his name was علی ابن ابی طالب۔ سارے چپ تھے، ایک بچہ جس کا نام علی تھا، بیٹا تھا ابو طالب کا، who was 10 years old، وہ کہتا اس کی 10 سال کی زندگی تھی۔ he jumped and cried in a loud voice، اس نے جمپ لگایا اور پکار کے کہا یا رسول اللہ I will help you، اللہ کے نبی میں تیری مدد کروں گا، I will follow you، میں تیری اتباع کروں گا۔ ایک علی تھا جس نے 40 کافروں میں کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ I will break the bones of your enemies، اللہ کے نبی میں تیرے دشمن کی ہڈیوں نہ توڑ دوں تو علی نہ سمجھ۔
اسی علی ولی اللہ کی دشمنی میں حسین کا سفیر مسلم شہید ہو گیا. لفظ بدل کے پڑھ دیتا ہوں. اسی علی کے بدلے لوگوں نے لیے علی کی بیٹیوں سے. جتنے بزرگ سیانے بندے بیٹھے ہو مجھے بول کے بتاؤ کبھی کوئی باپ کے بدلے بیٹیوں سے بھی لیتا ہے؟ اور بیٹیاں تو سب کی سانچی ہوتی ہیں نا. واحد دشمنی ہے علی کی ولایت کی دشمنی، جس کے بدلے بیٹیوں سے لیے گئے. آج میں اپنی لاہور والی مہمان بی بی کے اجڑنے کے 2 جملے سنانا چاہتا ہوں. ہمارا حق بنتا ہے، پردیس میں جو آ گئی ہے اس کا یہاں ہے جو کوئی نہیں. ہم نوکر ہیں بی بی کے، ہمارا حق بنتا ہے اس بی بی کو پرسا دیں. رونا نہ آئے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا بی بی رقیہ تیرے اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں، اور تیرے بیٹے بھی دین کے کام آ گئے، تیری بیٹیاں بھی دین کے کام آ گئی، تیرا شوہر بھی دین کے کام آ گیا. بڑی نزدیک سے جناب مسلم کی شہادت کا 1-2 جملہ. کتابیں کہتی ہیں چند شہید ایسے ہیں جنہیں دھوکہ نہ دیا جاتا تو وہ شہید نہ ہوتے. ان میں سے ایک جناب مسلم بھی ہیں. ان پہ غیرتوں نے دھوکے سے مسلم کو کنویں میں گرایا. 5000 بندہ کنویں کے در پہ آ گیا. کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے. اب قبلہ فطرت کہتی ہے بندہ غریب ہو یا امیر، بندے پر دھوکہ آ جائے اسے رشتہ دار یاد ضرور آتے ہیں. ادھر مسلم کو تیر لگتا، ادھر مسلم کی آواز آتی کاش میرے ساتھ میرا غازی ہوتا، کاش میرے ساتھ میرا اکبر ہوتا، میں دیکھتا تو مجھے مارتے کیسے ہو. اب قید ہو گیا حسین کا سفیر. قیدی ہو کے حسین کا سفیر دربار میں آیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، ہونٹ کٹے ہوئے، جسم سے خون نکل رہا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا سفیر حسین کا دربار میں آیا. ایک سپاہی زنجیر ہلا کے کہتا ہے مسلم امیر کو سلام کر. زنجیر جھٹک کے حسین کا سفیر کہتا ہے مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. عزادار حسین نے یہ منزل سوق پہ جملے سنے. آواز آئی اور دشمن کے سامنے مجھے امیر کہنے والے امیر مسلم، جا غریب کا وعدہ ہوا دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی، مجھے غریب حسین. اجرکم اللہ، اللہ تیری چیخیں قبول فرمائے، مولا تیرا ہائے کہنا قبول فرما لے. حسین کی ماں تم سے راضی ہو جائے. اب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. برباد ہو گئی ہے وہ جگہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. لیکن اس وقت بڑی بلند چھت تھی دارالعمارہ کی. مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچے. مسلم کی آواز آئی مولا حسین میرا آخری سلام. عزادار حسین نے سلام کا جواب دیا. یہ جواب کس نے سنا؟ تیرے علم والے مولا نے، جس کے علم چھتوں پہ لہراتے ہو. غازی مولا رو کے کہتے ہیں مولا کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں غازی دارالعمارہ کی چھت سے میرے بھائی مسلم نے مجھے سلام کیا ہے. مسلم کا نام آنا تھا. غازی مٹی پہ بیٹھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے بھی ایک دفعہ بھائی مسلم دکھا دے اور میری رقیہ کا بخت مجھے دکھا دے. حسین فرماتے غازی وعدہ کر تو کوفے جانے کی ضد نہیں کرے گا. آواز آئی وعدہ ہوا میں ضد نہیں کرتا، مولا مجھے میرا بھائی دکھا. حسین کی آواز آئی اچھا عباس جیسے تیری مرضی، میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. عزادارو اب جو غازی نے دیکھا غازی تڑپ گیا. آواز آئی مولا مجھے بھائی مسلم نظر نہیں آ رہے، ہاں کوئی قیدی کھڑا ہوا ہے جس کی گردن جھکی ہوئی،
جس کی گردن جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے، آواز آئی غازی پہچان یہی ہمارا مسلم ہے۔ غازی تڑپ کے زمین پہ گرا، کہا مولا تو امام ہے، اجازت امامت سے مجھے کوفے پہنچا۔ امام کی آواز آئی ابھی تو وعدہ کیا ہے، اب کوفے جانا کیوں چاہتا ہے؟ غازی کہتا ہے مولا میں لڑنے نہیں جا رہا، ذرا دیکھ دارالعمارہ کی چھت کتنی بلند ہے، ابھی جو بلندی سے مسلم کا سر کٹے گا، زمین پہ گرے گا، میں اپنے بھائی کا سر جھولی میں لے لوں گا۔ آواز آئی غازی ہمارا مسلم لاوارث نہیں، ہمارا مسلم بے وارث نہیں، ذرا نیچے زمین پہ دیکھ۔ غازی نے دیکھا کوئی کالے برقع والی بی بی، ماتھے پہ موت کی پٹی، دونوں ہاتھ پہلو پہ، جھولی پھیلا کے کہہ رہی تھی آؤ میرے بچے کا سفیر، زہرا بقیہ چھوڑ گیا۔ ماتم جناب مسلم